کیا آپ کو یقین ہے کہ اگر ہم اپنے نبی کی فرما برداری کریں گے تبھی ہدایت ملے گی؟ تو پھر کتنا زیادہ ضروری ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جاننا، آپ کی سنت کو جاننا، کیونکہ سنت کو جانیں گے نہیں تو عمل کیسے کریں گے؟ پھر ہدایت کیسے ملے گی؟ پھر رحمت کیسے ہوگی؟ پھر دنیا اور آخرت کی کامیابی کیسے ملے گی؟ تو ہماری تو پوری زندگی بندھی ہوئی ہے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ۔ آپ نے جو کہا ہمارے لیے ہے، آپ نے جو کیا ہمارے لیے ہے، آپ کے سامنے جو کچھ کیا گیا، کہا گیا، جس پر آپ نے خاموشی اختیار کی، ہمارے لیے ہے۔ اور ہم ان لوگوں کے مقروض ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو، آپ کے افعال کو، اور جو اعمال آپ کے سامنے کیے گئے انہیں ان کی کھوج لگائی، جانچ پڑتال کی اور عین حق ہمارے تک پہنچایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا مصداق بن گئے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو روشن کر دے جس نے میری حدیث سنی، اسے یاد رکھا اور دوسروں تک پہنچایا۔ کیا آپ چہروں کی روشنی چاہتے ہیں؟ ہاں، اس دن، ایک دن ایسا آنے والا ہے، واللہ وہ دن آئے گا، اللہ کی قسم وہ دن حق ہے، میں، آپ، پچھلے اگلے سب لوگ وہاں موجود ہوں گے۔ اس دن کچھ چہرے سیاہ ہوں گے اور کچھ چہرے روشن ہوں گے۔ چہروں کی سیاہی اور چہروں کی روشنی کس چیز کے ساتھ متعلق ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ چہروں کی روشنی اپنے نبی کے اقوال، اپنے نبی کی تعلیمات کو یاد کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے سے متعلق ہے۔ لیکن جس دن وہاں اکٹھے ہوں گے نا، اس دن کتنے ہی لوگ پچھتائیں گے کہ زندگی کچھ اور کاموں میں گزار دی اور اپنے رب کی باتوں کے لیے اور اپنے رسول کی باتوں کے لیے وقت ہی نہیں نکالا۔ اس کے لیے یہ سمجھتے رہے کہ جو جان لیا اتنا کافی ہے، بس گزارا چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک نہیں ہے، ہمیں جواب دینا ہے۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات اور تعلیمات کو جاننے کے پابند ہیں، کیونکہ ہمارا کوئی عمل قبول نہیں ہونا، ایک بھی عمل۔ اچھا، آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں نا، الحمدللہ۔ اگر آپ نے اپنی زندگی میں یہ نہ سوچا کہ میری نماز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہے یا نہیں، اگر آپ نے یہ نہ سوچا، آپ نے جائزہ نہ لیا، اور آپ کی نماز میں کچھ حصہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جیسا اور کچھ نہ ہو، ہر نماز خطرے میں ہے۔ We are at risk۔ ہم ایسے ہیں جیسے کسی پہاڑ کی چوٹی پہ جس کی دوسری سائیڈ بالکل سٹریٹ نیچے جا رہی ہے، اس کے ایسے کنارے پہ کھڑے کسی بھی لمحے ہم گر سکتے ہیں۔ تو ہمارے لیے کتنا زیادہ ضروری ہے یہ جاننا کہ میری نماز میں ایک ایک عمل، ہاتھوں کا، باڈی کا، زبان جو کچھ کہتی ہے اور دل کی جو کیفیت ہے، ہر ایک چیز کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جیسا ہونا کتنا ضروری ہے۔ اب جانتے ہیں، اور اگر نہیں جانتے تو جان لیجئے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی،
نماز اس طرح پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو. تو پھر کتنا زیادہ ضروری ہے احادیث کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کے طریقے کو جاننا اور اپنی نماز کو درست کروانا. کتنے ہی لوگ ہیں زندگی بھر سے نماز پڑھ رہے ہیں لیکن کبھی انہوں نے تکلیف گوارا نہیں کی کہ اپنے اوپر کسی کو نگہبان بنائیں. دیکھیں ہماری نماز بالکل ٹھیک ہے ویسے ہی رکوع سجدہ، اور کسی کو نماز جو ہے باقاعدہ طور پر سنائیں سیکھیں. تو میں نے ایک ایگزامپل دی ہے نماز کی. آپ زندگی کا ہر کام، کوئی کسی نوعیت کا کام ہے، ایک ایک کام کے بارے میں کانشیس ہونا پڑے گا. صرف وہ عمل قبول ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق. آپ اگر اپنی لسٹ بنا لیں نا، اپنی زندگی کے کچھ اعمال چلیے سیلیکٹ کر لیں کہ پہلے ان کو سنت کے مطابق ڈھال لیں. آپ اس کا پہلے انالیسس کریں گے، جائزہ لیں گے. آپ کے پاس علم نہیں ہے تو آپ اس کا علم حاصل کریں، اور پھر اس کے بعد جب آپ اپنا تجزیہ کر لیں پھر آپ کو پتہ چلے کہ یعنی جو کچھ میں نے سیکھا ہے یا جو کچھ میں نے پڑھا ہے اس کے مطابق کہیں کو خلل ہے تو پھر کسی کی ہیلپ لیں. جیسا کہ قرآن حکیم میں آتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اہل علم سے پوچھ لو اگر آپ نہیں جانتے. تو اپنے بارے میں فکر مند ہو جائیں. ساری عمر بھی لگائیں گے اور کچھ ہاتھ نہیں آئے گا اگر ہمارا ہر عمل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہ. تو سنت کتنی زیادہ اہم ہے. سنت کو جاننا، سنت کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا، اپنے ہر عمل کو ڈھالنا. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور پھر سب سے بڑی بات ہے سنت کے بارے میں کہ سنت جنت تک لے جانے والی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من اطاعنی دخل الجنہ. جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا. تو جو آپ نے کہا وہ سچ ہے. سنت وحی الہی ہے، اللہ تعالیٰ کی وحی ہے، کیونکہ رب العزت نے فرمایا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. آپ اپنی مرضی سے لب کشائی نہیں کرتے، آپ تو وہی کچھ کہتے ہیں جو آپ کی جانب وحی کی جاتی ہے. آپ نے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہا، آپ نے وہی کچھ کہا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو تعلیم دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے یہ سوچا اور ایک دوسرے سے شیئر کیا کہ اگر ہم رسول اللہ کی زبان سے نکلنے والی ہر بات لکھتے چلے جائیں گے تو آپ کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی آپ لائٹ موڈ میں ہوتے ہیں، تو ہر بات نہیں لکھنی چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا، اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا. کتنے قیمتی الفاظ ہیں آپ کے، کتنی قیمتی تعلیمات ہیں. اور آپ سوچیں ہم نے اتنی بڑی دولت جو ہماری دسترس میں ہے اس کے حصول کے لیے ہم اپنی زندگی لگانا نہیں چاہتے، وہ رغبت نہیں پاتے دلوں کے اندر. تو اللہ سے دعا کر لیں یا اللہ وہ رغبت عطا کر دے، سنت کی محبت دے دے اور ہمیں اس کی اہمیت کا احساس دلا دیجیے. ایک بڑی اہم حدیث میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں، صحیح الجامع صغیر کی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ. سن لو مجھے قرآن اور اس کے ساتھ اس کی مثل ایک اور چیز یعنی سنت عطا کی گئی ہے. یعنی جیسے قرآن ہے نا، ایسے ہی دوسری چیز بھی من جانب اللہ ہے.
وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی جانب سے نہیں ہے، وہ بھی من جانب اللہ تعالیٰ کی جانب سے۔ تو یہ سنت جو ہے یہ دین کا ماخذ ہے، بیسک سورس ہے، کیونکہ جو سنت کے مطابق عمل نہیں کرے گا اس کا عمل ریجیکٹ کر دیا جائے گا۔ سیدہ عائشہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں ہے تو وہ عمل مردود ہے، غیر مقبول ہے، ریجیکٹڈ ہے۔ تو اگر کوئی سنت سے منہ موڑتا ہے، اعراض کرتا ہے، تو یہ ہلاکت اور رسوائی کا سبب ہے۔ رب العزت کا فرمان ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی حدود سے تجاوز کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے آگ میں داخل کرے گا، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا اور اس کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ استغفر اللہ۔ لہٰذا اس امر کی ضرورت ہے کہ ہم ایک ایک سنت کے بارے میں کانشیس ہوں، صبح بیدار ہونے سے لے کے رات سونے تک ایک دن میں کتنی سنتیں، اور پھر ویکلی امور کے حوالے سے، پھر منتھلی، پھر اسی طرح سے اینولی۔ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو سال میں ایک ہی بار ہونے ہیں، اور کچھ کام ایسے ہیں جو ہفتہ وار ہیں، اور کچھ روزانہ ہونے والے امور ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی سنتیں ہیں جن پر ایک دن میں ہم عمل پیرا ہو سکتے ہیں، وہ سب سنتیں سیکھیے، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔